السلام علیکم ناظرین، میں حفظہ بہاری آپ کے ساتھ ہم خیال 19 رمضان کی صبح کو ابن ملجم ملعون نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر مبارک پر وار کیا تو لوگ آپ کو اٹھا کر بیت الشرف لے گئے اور گھر کے باہر کھڑے ہو کر زاروں کی طرح رونے لگے۔ اتنے میں امام حسن علیہ السلام گھر سے نکلے اور تمام سوگواروں کو امام علی علیہ السلام کا پیغام دیا کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور فرمایا کہ اس وقت ابن ملجم ہماری قید میں ہے، اگر میرے والد صحت یاب ہو گئے تو اس کے متعلق خود فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ سن کر تمام لوگ گھروں کو چلے گئے، مگر اسبغ بن نباتہ وہیں کھڑے زاروں کی طرح روتے رہے۔ ان کے رونے کی آواز سن کر امام حسن علیہ السلام دوبارہ باہر تشریف لائے اور فرمایا، اسبغ، تم نے میرے والد کا حکم نہیں سنا؟ اسبغ نے کہا، میں نے سنا ہے، مگر میں اپنے مولا کو ایک بار پھر دیکھنا چاہتا ہوں اور ان سے حدیث سننا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام گھر میں گئے اور امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں اسبغ کی خواہش بیان کی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اسبغ کہتے ہیں کہ میں بیت الشرف میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کے سر پر زرد رنگ کا رومال بندھا ہوا ہے، مگر آپ کا چہرہ اس رومال سے بھی زیادہ زرد ہے۔ آپ نے فرمایا، اسبغ، تم نے میرا پیغام نہیں سنا تھا؟ میں نے کہا، مولا، سنا تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ آپ سے کوئی حدیث سنوں۔ آپ نے فرمایا، اسبغ، ضرور مجھ سے حدیث سنو، پھر تمہیں مجھ سے حدیث سننی نصیب نہ ہوگی۔ اسبغ، جیسے تم اس وقت میرے سرہانے بیٹھے ہو، اسی طرح میں بھی نبی کریم کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا، اے علی، مسجد میں جاؤ، ایک سیڑھی چھوڑ کر میرے ممبر پر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو جمع کر کے میرا پیغام سناؤ کہ جو شخص اپنے والدین کو چھوڑ دے اور ان کی نافرمانی کرے، اور جو غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جائے، اور جو شخص مزدور پر ظلم کرے اور اس کی اجرت نہ دے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ مولا فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کیا اور ممبر سے نیچے اترا تو مسجد کے کونے سے کسی شخص نے پکار کر کہا، اے علی، تم نے سنا دیا مگر اس حکم کی وضاحت نہیں کی۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس شخص کی بات آپ تک پہنچائی۔ اسبغ کہتے ہیں، اتنے میں مولا علی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور میری ایک انگلی پکڑ کر فرمانے لگے، رسول خدا نے بھی اسی طرح میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کھینچا تھا اور میری انگلی کو پکڑ کر فرمایا تھا، یا علی، الا انی وانت ابوا ہذہ امتی فمن اکن فلعنۃ اللہ علیہ، الا انی وانت مولاي هذه الامة وعلى من ابقى عنا لعنة الله عليه، الا انی وانت اجیر هذه الامة فمن ظلمنا اجرتنا فلعنۃ اللہ علیہ، ثم قال آمین۔ اے علی، میں اور تم اس امت کے باپ ہیں، جس نے ہماری نافرمانی کی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ آگاہ ہو، میں اور تم اس امت کے آقا ہیں، جو ہمیں چھوڑ کر بھاگ جائے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور میں اور تم اس امت کے اجیر ہیں، جو شخص ہماری اجرت ادا نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔